Hello, Assalamu alaikum, uncle. Today we have another session. اور آج کا جو سیشن ہے، جو ہماری سیٹنگ ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس حوالے سے کہ معاشرے کا وہ پہلو جو شاید کسی نے اتنی زور سے نہ اٹھایا ہو یا اتنی ڈیٹیل میں نے اجاگر نہ کیا ہو، کیونکہ ہم ان ایشوز کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں اور اجاگر کرتے ہیں تاکہ آپ اس سے سیکھیں اور اس کو صحیح کریں. جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ کوئی بھی وہ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس مسئلے کا حل نہیں نکالا جاتا، اس مسئلے کو صرف ڈسکس کیا جاتا ہے، ایک ایکسکیوز دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا ایکسکیوز دیا جاتا ہے. اس مسئلے کا حل آپ کے سامنے ہے لیکن اس کا مسئلے کا حل نظر نہیں آتا. تو اس پر کیا کہیں گے انکل؟ ٹھیک ہے طاہر صاحب، آپ آگے ہیں دوبارہ، بڑا اچھا لگا. تو آپ کا یہ سوال بڑا خاص سوال لائے ہیں آپ نکال کے، یہ اس کو گہری کوڑی کہتے ہیں. اچھا کیا آپ نے اس سوال کو کیا. ہمارے ملک میں تقریباً ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، لیکن آپ کی نفسیات اور آپ کی سائیکالوجی کو جس طریقے سے فروغ دیا گیا ہے، اس میں آپ صرف شکایت کر سکتے ہیں، یا پھر مسئلہ بن گیا ہے تو اس پر آپ کھڑے رہیں گے، اس کے اطراف گھوم رہے ہوں گے، لیکن آپ نے حل کی طرف نہیں جانا. کیونکہ آپ کو جس طریقے سے آپ کی عادتوں کو بنایا گیا ہے، اس میں حل نکالنے والے عنصر کو بالکل دبا دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذہنی طاقت کو مستقل طور پہ مجروح کر دیا گیا ہے، اور آپ کو غلط عادات کی وجہ سے آپ کا جو ایک کامن سینس ہوتا ہے اس کو تقریباً اختتام کی طرف پہنچا دیا گیا. تو یہ اس کو آپ ڈیلیما کہیں، انفارچونیٹ کہیں، انگریزی زبان میں کچھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں تو اس کے لیے معذرت، لیکن اس کو اردو میں جیسے ذہن میں آئیں گے وہ اردو میں بھی کہہ دوں گا آپ سے. لیکن یہ بدقسمتی ہے ایک قوم کی بہت زیادہ کہ آپ کو حل نکالنے کی طرف مائل نہیں کیا جا رہا، نہ اس جذبے کو آپ میں فروغ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ہر سچویشن میں، ہر حالات میں حل کی طرف جانا ہے. حل نکالیں گے آپ آگے بڑھیں گے، پرابلم کو روتے رہیں گے، مسئلے پر روتے رہیں گے اور سامنے حل پڑا ہوا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ کی ترقی ایک ناممکن عمل ہے. انکل اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں. تو اب میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. فرض کریں، ایک مثال دیتا ہوں، یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، آپ سمجھ لیں ٹاپک اب شروع ہے. آپ کسی دکان پہ کام کر رہے ہیں اور کسی وجہ سے، سب سے پہلے تو آپ کے پاس گاہک کو واپس چینج دینے کے لیے یا اس کا کھلا دینے کے لیے جو رقم اس کی بن رہی ہے وہ آپ نے چارج کر لی، اور بعد میں جو آپ نے اسے کھلا دینا ہے وہ کسی وجہ سے آپ کے غلے میں وہ پوری کوانٹٹی نہیں ہے، ہو جاتا ہے کھلا ختم ہو جاتا ہے. سمجھ، یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. آپ کے پاس ہمیشہ کھلا ضرور ہونا چاہیے، اس کو آپ اپنی پریکٹس کا حصہ بنائیں، کیونکہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کلائنٹ کو سروس دے رہے ہیں. کلائنٹ انتظار نہیں کرے گا کہ آپ 10 منٹ 15 منٹ کسی پیٹرول پمپ پہ جائیں اور وہاں سے جا کر کھلا لائیں. ٹھیک ہے، تو پہلے آپ نے کھلا رکھنا ہے. اس کے بعد اگر نہیں ہے تو آپ کے پاس آپ کا جو اسسٹنٹ ہے، آپ نے اس کو کہا بھائی یہ 5000 کے کھلے پورا نہیں ہو رہا، جو ان صاحب نے 2000 1500 خریدا ہے تو ہم نے کھلا دینا ہے، تو جاؤ بیٹے جا کے کھلا لے کر آؤ. اب آپ کو ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا، آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کا مسئلہ اس وقت کیا ہے اور آپ کا ٹاسک اس وقت کیا ہے. آپ نے اس کھلے کو حاصل کرنا ہے. اب آپ کو دے دیا گیا، آپ کو بھیج دیا گیا جائیں کھلا لے کر. آپ ادھر ادھر گئے، آپ کو کھلا نہیں مل رہا، اور کلائنٹ نے چیزیں خرید لی ہیں.
وہ پروسیس کا حصہ ہے کہ بھئی آپ نے سیل کر دی ہے، آپ بیچ چکے ہیں، چیزوں کو ریپ کر دیا ہے آپ کے دوسرے ساتھی نے، اب آپ کو کھلا لانے بھیجا گیا، آپ ادھر ادھر گھوم کے مختلف دکانوں پر گئے، پھر آپ آگے نکل گئے اور آپ نے 5-10 منٹ لگا کر آپ واپس آ گئے اس مکمل نوٹ کے ساتھ جو 5,000 کی نوٹ تھی. آپ نے کہا جو مینیجر ہے یا اونر ہے آپ کی شاپ کا کہ بھائی کھلا نہیں ملا. اب آپ یہ بتائیے آپ کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کھلا لانے کے لیے بھیجا گیا تھا. اچھا کھلا نہیں ملنے کی وجہ سے اب ہم کلائنٹ کی آپ نے جو بکری کی تھی یا جو سیل کی ہے اس سے پروڈکٹ واپس لے لیں اور اسے اس کے 5,000 کا نوٹ واپس کر دیں. یہ حل نکالا آپ نے. آپ کو نظر نہیں آیا کہ اس کا حل ہے؟ آپ نے کھلا لانا تھا اور 5 منٹ لیٹ ہو جاتے اور 10 منٹ لیٹ ہو جاتے، لیکن حل کیا تھا؟ یا تو آپ کے غلے میں کھلا ہونا چاہیے تھا یا آپ نے اس نوٹ کا کھلا لے کر آتے، ورنہ آپ کبھی نہیں آتے اس نوٹ کے ساتھ، کیونکہ کھلا لانا آپ کے مقصد کا حصہ تھا. اس میں آپ ہو گئے فیل. واپس آ کے آپ نے اسی مسئلے کو کھڑا نہیں کیا، آگے بڑھا. تو ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی کھلا لانا، جو آپ کی ڈیوٹی کا حصہ تھا آپ نے ہر طریقے سے وہ کھلا لانا تھا. چلیں گے ایک مثال دے دی آپ کو جس کی وجہ سے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا جو پہلے بنا ہوا تھا، اس کو آپ نے حل نہیں کیا، اس کو آپ نے آگے بڑھا دیا. اب میں دوسری طرف آتا ہوں. یہ تو ایک چھوٹے سے کھلے کی بات تھی. اب آگے چلیے. آپ سے ایک کام کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس کو کر لیں. آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں سر. میں نے آپ سے پوچھا بھائی آپ کتنے ٹائم میں کر لیں گے اس کو؟ اگر بس آپ مجھے 1 گھنٹہ دے دیں، 1.5 گھنٹہ، اس میں آپ کا یہ کام ہو جائے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد میں نے آپ کو تلاش کیا کیونکہ آپ نے آنا تھا اور بتانا تھا، لیکن کیونکہ آپ نے کام نہیں کیا تو آپ بڑے مزے سے نہیں آئے. پھر میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں تو آپ مل نہیں رہے. پھر میں آپ کو کال کر رہا ہوں تو آپ فون نہیں اٹھا رہے. پھر اتفاق سے میری نظر پڑتی ہے کہ آپ شام کو مجھے ملے. غلطی سے کہہ لیں یا میں جس راستے سے گزر رہا تھا وہاں ملاقات ہو گئی، یا پھر آپ آفس میں آ گئے کیونکہ وہ آفس بند ہو رہا ہے. اتفاق سے میں نے پوچھ لیا ہاں بھائی وہ جو میں نے جس کام کے لیے آپ سے کہا تھا وہ ہو گیا؟ تو آپ نے جواب دیا ارے سر اس میں یہ مسئلہ تھا اور میں انشاءاللہ معذرت کے ساتھ کل یہ کام ہو جائے. تو بھائی مسئلہ تھا تو آپ نے فوراً آگے کیوں نہیں بتایا؟ اس 1.5 گھنٹے میں، اس 1.5 گھنٹے سے پہلے آپ نے آگے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ بھائی یہ مسئلہ اس وجہ سے کام اس وقت نہیں ہو سکتا؟ وہ آپ نے بتایا کیوں؟ پھر آپ نے سارا دن آپ اسکیپ کر گئے. پھر آپ ادھر ادھر لگ گئے، دوسرے کاموں میں لگ گئے. اس پرائرٹی کو، اس کام کو آپ نے چھوڑ دیا اور اس کو آپ نے پینڈنگ فائل میں ڈال دیا. اچھا پھر وہ کام نہیں ہوا. پھر شام کو اتفاق سے مجھے پوچھنا پڑا. آپ میری نظر اوائڈ کر رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور ٹاپک کھول دیں تاکہ اس بات کا درگزر ہو جائے اور وہ ضروری کام ہے جو وہاں کھڑا ہوا. پھر آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے آئمائشہ کی مختلف ایکسکیوزز دیے، لیکن آپ اس مسئلے کی حل کو کرنے کی آپ نے کوئی کوشش نہیں. پھر آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ انکل یا باس اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. تو آپ کو حل بتایا گیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا وہ حل کر لوں گا. پھر آپ نے اس کو حل نہیں کیا کیونکہ آپ کو کچھ وہاں دوسرے مسائل نظر آئے جہاں پر آپ نے کام کرنا تھا، اور جو سلوشن ہم نے دیا تھا وہ شاید وہاں اپلیکیبل تھا یا نہیں تھا. لیکن بھائی آپ فیڈ بیک تو کرتے، بتا تو دیتے. آپ نے بتایا بھی نہیں. پھر آپ اس سچویشن کو اوائڈ کر گئے. چلے دن ختم ہو گیا. اب دوسرا دن آ گیا. دوسرے دن آگے میں نے کہا کہ بھائی آپ سب سے پہلے وہ کام کریں گے. اب آپ کو سلوشن سمجھا دیا گیا اور آپ کی فلاں چیزیں جس کی ضرورت تھی یا جو چیزیں اپلیکیبل تھیں یا جو آپ کو ڈیٹا چاہیے تھا، جو انفارمیشن چاہیے تھی وہ آپ کو مل گئی. آپ نے کہا آج سر دن ختم نہیں ہوگا، یہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا کام ہے جیسا میں نے پہلے کہا تھا ہو جائے گا. اچھا اس دن بھی یہ کام نہیں ہوا. پھر آپ سے بات ہوئی دن میں، چلے آپ نے کال اٹھا لی یا آگے آفس میں خود کیونکہ کچھ اور آپ نے کام کرنا تھا آفس میں. چلے واپس آ گئے ملاقات. پھر آپ سے پوچھا گیا. ہم نے ارے سر میں آپ کو چیز بتانا بھول گیا.
اس میں یہ چیز کی کمی رہ گئی، تو وہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ دوسرے دن جب آپ چیک کر رہے تھے اس وقت آپ نے اس مکمل چیز کو، سلوشن کی طرف آپ کیوں نہیں آئے؟ آپ کا مشاہدے نے کیوں نہیں کام کیا؟ آپ کی ٹیکنیکل نو ہاؤ نے کیوں نہیں کام کیا؟ آپ کی نالج نے کیوں نہیں کام کیا؟ اور آپ کو پتا یہ پراپرٹی کا حصہ تھا، تو پھر آپ نے آئے مانشاہ کر کے دوسرا دن ضائع کیا۔ اچھا تیسرے دن وہی مسئلہ خراب آئے، اچھا حل آپ کو پتا ہے، میں گیا آپ کے ساتھ، میں نے اس کو 45 منٹ میں حل کر دیا، وہ چیز ختم ہو گئی۔ تو آپ کو آپ کس مرض کی دوائیں، فیڈ بیک نہیں ہے، آپ اسسٹنٹ نہیں ہیں، آپ نے کام کو نہیں سمجھا، آپ نے مسئلہ کھڑا کر دیا پاکستان کی ولگر زبان میں، ٹوپی ٹوپی کہوں گا، ولگر زبان ہے، ٹوپی کیا ہوتی ہے، بکواس کرتے ہیں صبح شام تک، تو آپ جگاڑ ٹوپی اس چکر میں آپ نے 2-3 دن کمپنی کا ضائع کر دی، اب مجھے خود جانا پڑا، آپ کس مرض کی دوا ہے؟ اب تو شیطان کی مخلوق ہے۔ چلیں اس پہ یہ ابھی ٹاپک کا انٹروڈکشن سمجھیں، یہ بات میں آگے کروں گا انشاءاللہ 2-3 چیپٹرز میں کلوز ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، نا امید نہیں ہے بھائی، اگر آپ سن کے اس کو نیگیٹو لیتے ہیں تو آپ نامعقول ترین انسان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہاں کھڑے ہیں آپ، مسائل تو ہوں گے اور ہم نے اس کو حل کرنا ہے، آپ کی سوچ میں مسئلے کا حل ہونا چاہیے، باقی کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ خدا حافظ پاکستان، پاکستان زندہ باد، اللہ اس قوم کو یار کوئی سینس دے دے، کوئی اس کو ہدایت دے دے، نا امید نہیں ہوئے، آپ سے امید ہے انشاءاللہ پرابلم اور سلوشن یہ ایک جوڑ ہے، آپ نے سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ خدا حافظ۔